وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. فبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضیٰ بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی یہ جمعہ ماہ رمضان کے رخصتی کا پیغام لے کے آیا ہے. آج دنیا بھر کے صالحین، اولیاء، ابرار، نیک وقار حضرات کی آنکھیں آنسوؤں سے شرابور ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے. اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ساون و بادوں کی طرح برستی رہتی تھیں. یہ جمعہ اس مقدس مہینے کی رخصتی کا پیغام لے کر آیا ہے. سال بھر کے بعد کون جیے گا، کون یہ مقدس لمحات پائے گا، کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہزاروں لوگ گزشتہ رمضان میں زندہ تھے، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا. آنے والے ماہ رمضان تک خدا جانے ہم میں سے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور کتنے لوگ دنیا میں ان کا ظہور ہوگا. ظاہر ہے اس مقدس مہینے میں فرائض کا ثواب بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے. ایک جمعہ اگر ہم ادا کرتے تھے تو گویا ہمیں 70 جمعوں کا ثواب ملتا تھا. ابھی یہ آخری جمعہ ہے جو ماہ رمضان کے رخصتی کا پیغام لے کر آیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار یہ مقدس مہینہ عطا کرے اور اس مہینے کے احترام کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ ہم اس ماہ مقدس کو بار بار پائیں اور اللہ کے حضور اپنے پیشانی کو جھکا کر رب العالمین کے خصوصی رحمتوں کو ہم حقدار بنیں. معزز سامعین، زکوٰۃ کے مسائل پر بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، مگر اس وقت معاشی اعتبار سے مسلمانوں میں کافی پریشانی ہے اور جس کی وجہ سے کوئی کاروبار یا تجارت کرنے کے لیے دوسرے کے تعاون اور اعانت کی ضرورت ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے تجارت کے بہت سارے اقسام بیان کیے ہیں،
ان میں سے ایک قسم ہے عقد شرکت بھی۔ آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ تنہا کاروبار کر سکے، اپنے دوست سے وہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ لائیے 1,00,000 روپیہ آپ لگائیے، 1,00,000 روپیہ ہم لگاتے ہیں، اور دونوں آدمی مل کر کے مشترکہ کاروبار کریں، کیونکہ آپ کا پیسہ بھی 1,00,000 لگے گا، ہمارا بھی پیسہ 1,00,000 لگے گا، دونوں مل کر کے ہم کام بھی کریں گے تو جو نفع ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا شریک ہوگا۔ شریعت میں اس طرح کے تجارت کو عقد شرکت کہا جاتا ہے، یعنی 2 آدمی کم سے کم یا 4 آدمی مل کر کے سب لوگ پیسہ بھی لگائیں اور سب لوگ محنت بھی کریں، اور جو منفعت ہو وہ سب لوگ برابر برابر شریک ہو جائیں۔ شریعت میں اس طرح کے تجارت کو عقد شرکت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ جائز ہے کہ 2 آدمی یا چند آدمی مل کر کوئی مشترکہ کاروبار کریں اور منفعت دونوں میں یا چند لوگوں میں شریک ہو۔ اب بار بار یہ فون آتا ہے کہ اگر ہم عقد شرکت کرتے ہیں تو آخر زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ ہم 4 آدمی شریک ہیں، 1,00,000 روپیہ لگائے ہوئے ہیں، 4,00,000 کا مال ہم لاتے ہیں اور اسے ہم فروخت کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کیسے ہم ادا کریں؟ کیا تفصیل ہوگی زکوٰۃ کی ادا کرنے کی؟ معزز سامعین، 4 آدمی یا 2 آدمی جب 1,00,000 روپیہ لگا کر کے دونوں آدمی اور کاروبار کریں گے اور منفعت دونوں میں برابر برابر شریک ہوگا تو ہر شخص اپنے حصے کی زکوٰۃ خود نکالے گا۔ فرض کیجئے کہ آپ 2 حضرات نے مل کر کے مشترکہ کوئی کاروبار کیا، اللہ نے اس میں منفعت بخشی، 2,00,000 آپ لوگوں نے لگایا اور 4,00,000 آپ کو ملا، تو 2,00,000 روپئے تو آپ کی اصل رقم ہے جن کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اور 2,00,000 وہ ہیں جو منفعت کے ہیں، جو آدھا آدھا شریک ہے۔ یعنی اس صورت میں ہر پارٹنر 2-2 لاکھ روپئے کا زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ مسئلہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا۔ یعنی اصل رقم اور جو اس میں نفع کمایا گیا وہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے گا اور ہر آدمی اپنے حصے کی زکوٰۃ خود نکالے گا۔ وہ پارٹنر ہیں تو 2,00,000 کی زکوٰۃ یہ نکالے گا، 2,00,000 کی زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ بغیر اجازت کے کوئی ایک شخص پورے مال کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا۔ اگر بغیر اپنے پارٹنر کی اجازت کے اس نے زکوٰۃ کی رقم نکال دی اور پارٹنر اس پر راضی نہیں ہے تو پارٹنر کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اپنے مال کا زکوٰۃ خود نکالیں یا اپنے شریک کو اجازت دیتے کہ بھئی تم اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہو تو ہماری بھی زکوٰۃ نکال لو۔ اس صورت میں ایک شخص بھی نکالتا ہے پورے مال کا زکوٰۃ اپنے پارٹنر کی اجازت کے بعد، شریعت میں جائز ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح جیسے آپ تجارت میں اشتراک کرتے ہیں جس کو عقد شرکت کہا جاتا ہے، ایسی کھیتی اور باڑی اور باغات میں بھی شرکت ہوتی ہے۔ آپ زمین کے مالک ہیں، آپ نے اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دے دیا ہے، ملکیت آپ کی ہے اور پیداوار وہ دوسرا کرے گا۔ ایسی صورت میں عموماً جب بٹائی پر کھیت یا باغ دیا جاتا ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدھا ایک کا ہوتا ہے اور آدھا دوسرے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کاشتکار ہیں یا باغبان ہیں، آپ کے پاس آم کا باغ ہے، امرود کا باغ ہے اور کسی چیز خربوز و تربوز وغیرہ ہے،
اور آپ نے رکھوالی کے لیے دوسرے کو دے دیا تو یہ طے ہو جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے، جو پیدا ہوگا اس میں آدھا ہمارا اور آدھا تمہارا ہوگا۔ اس کا عشر کون نکالے؟ باغات ہوں یا سبزیاں، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا عشر نکالے گا۔ یہ مسئلہ بھی غالباً آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی کہ باغ کو یا کھیت کو آپ نے بٹائی پر دے دیا تو آدھا آپ کو ملے گا اور آدھا آپ کے پارٹنر کو ملے گا۔ لہذا آپ اپنی پیداوار کا عشر نکال دیجئے، وہ اپنی پیداوار کا عشر نکال دے۔ عشر میں مال کی کوئی حد بھی نہیں ہے، کوئی نصاب بھی نہیں ہے۔ زمین سے جو کچھ پیدا ہوگا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، 1 ٹن پیدا ہو، 4 کلو پیدا ہو، ہر ایک کا عشر واجب ہوگا۔ عشر کا مفہوم گزشتہ جمعہ میں آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ اگر آپ کے باغ یا زمین میں غلہ بغیر پانی کے سینچے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے، مثلا زمین نم ہے، یا باہر سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی ہے، سیلاب کے پانی سے سیلاب ہو گیا، آسمان کے پانی سے سیلاب ہو گیا، تو کل پیداوار کا جس میں کھاد وغیرہ یا مزدوری وغیرہ نہیں نکالی جائے گی، مکمل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوگا۔ یعنی 10 من میں 1 من، 10 کلو میں 1 کلو۔ اور اگر آپ نے زمین باغ کو سینچا ہے یا کھیت کو سینچا ہے پانی خرید کر، چاہے اپنے ٹیوب ویل سے چاہے غیر کے ٹیوب ویل سے، اب اس صورت کے اندر نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوگا۔ 20واں حصہ کا مطلب یہ کہ 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، 20 ٹن میں 1 ٹن۔ معزز سامعین، کاروبار کا ایک اور بھی طریقہ ہے شرکت کے علاوہ، جس کو فقہاء کی اصطلاح میں مضاربت کہا جاتا ہے۔ یہ شرکت اور مضاربت میں فرق ہے۔ شرکت میں دونوں کا پیسہ بھی ہوتا ہے اور دونوں کام بھی کرتے ہیں، اس کو شرکت کہتے ہیں۔ مضاربت میں ہوتا ہے کہ پیسہ ایک کا ہوتا ہے، کام دوسرا کرتا ہے اور نفع دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقد شرکت میں دونوں پیسہ بھی لگاتے ہیں اور دونوں کام بھی کرتے ہیں، اب اسے عقد و شرکت کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو اللہ نے نوازا تھا، آپ نے 5 لاکھ روپیہ کسی اپنے دوست کو دے دیا کہ بھئی لو، یہ میں تمہیں مضاربت کے طور پر دے رہا ہوں، یہ 5 لاکھ روپیہ باقی رہے گا، ایسے تم سامان خریدو اور بیچو، اور جو نفع ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا مجھ کو بھی دے دینا۔ اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے شرکت و مضاربت میں فرق ہوا۔ شرکت میں دونوں کا پیسہ بھی ہے اور دونوں کام بھی کر رہے ہیں۔ مضاربت میں ہوتا ہے کہ پیسہ ایک کا ہے، کام دوسرا کرتا ہے، اور جو منفعت ہوتی ہے وہ دونوں میں شریک ہے۔ یہ بھی شریعت میں جائز ہے، اس کو عقد مضاربت کہا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو 5 لاکھ روپیہ آپ نے کاروبار کے لیے دیا ہے، اگر کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو نفع طے ہوتا ہے کہ آدھا تم لینا آدھا ہمیں دینا۔ لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو جسے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس کا ہوگا جس نے پیسہ دیا ہے۔ یعنی اگر 5 لاکھ روپیہ آپ نے دیا تھا اور اس میں نقصان ہو گیا تو یہ نقصان رب المال کا، یعنی جو پیسے کا مالک ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ نفع تو دونوں کو ملے گا، مگر نقصان جب ہوگا تو یہ نقصان مال کے مالک کا ہوگا، جس کو فقہاء کے اصطلاح میں رب المال کہا جاتا ہے۔ نقصان اس کا ہوگا۔ اب اگر عقد مضاربت کے ساتھ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ 5 لاکھ روپیہ جو آدمی نے دیا ہے کاروبار کے لیے، وہ اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا، اور اس پر جو منفعت ملے گی اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا۔ مگر دوسرا آدمی جو صرف کاروبار کر رہا ہے، اس کا پیسہ شامل نہیں ہے،
تو وہ صرف منفعت کا زکوٰۃ نکالے گا اگر منفعت نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو۔ معزز سامعین، اب آپ فطرے کی طرف آئیے۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ نصاب، مالک نصاب ہونا زکوٰۃ میں بھی شرط ہے، مالک نصاب ہونا فطرے میں بھی شرط ہے، یعنی فطرہ بھی اسی پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، اور زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہے جو مالک نصاب بھی ہو اور مالتے سال بھی گزر جائے۔ مگر کچھ فرق ہے دونوں میں، اب اسی فرق کو آپ دماغ میں بٹھائیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال نصاب بھی شرط ہے، اور مال نصاب پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کا عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ زکوٰۃ اسی پر ہوگی تو عاقل اور بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال گزرنا بھی شرط، مالک نصاب ہونا بھی شرط، عاقل و بالغ ہونا بھی شرط۔ لیکن فطرے میں ایسا نہیں ہے۔ فطرے کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ عید الفطر کا صبح صادق کا طلوع ہونا، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوگا، آدمی اگر مال نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر فطرہ نکالنا واجب ہے، اور اگر پہلی تاریخ آنے سے پہلے ہی مر گیا، چاہے روز پہلے مرا ہو چاہے ایک ہفتے پہلے مرا ہو، تو فطرہ ساقط ہو گیا، اب اس کا فطرہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی تاریخ کو طلوع صبح صادق کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو واجب پا لیا گیا، لہٰذا اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہوگا۔ ایک فرق یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں مال نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، عاقل ہونا بالغ ہونا شرط ہے، مگر فطرے میں مالک نصاب ہونا تو شرط ہے، مگر عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ فطرہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالا جائے گا، نابالغ بچیوں کی طرف سے بھی نکالا جائے گا۔ عاقل ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، مگر فطرے میں عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اگر آپ کا کوئی بچہ پاگل ہو تو آپ کا جو بچہ پاگل ہے آپ کے پرورش میں ہے، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ فطر بھی آپ پر نکالنا واجب ہے۔ اگر اس کا اپنا کوئی مال ہے تو اس کی مال سے آپ صدقہ فطر نکال دیں۔ اس کا اپنا کوئی مال نہیں ہے، باپ پر واجب ہے جس کی پرورش میں ہے کہ وہ اس کا صدقہ فطر نکالے۔ تو صدقہ فطر بچوں پر بھی واجب، زکوٰۃ بچوں پہ واجب فرض نہیں۔ صدقہ فطر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، صرف مالک نصاب ہونا شرط ہے، مگر زکوٰۃ میں مالک نصاب بھی ہونا، عاقل و بالغ بھی ہونا، اور سال گزرنا بھی نصاب پر شرط ہے۔ ماتوہ ایسے بچے کو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو خفیف العقل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح وہیٹا پتھر نہیں چلاتا، مگر بے وقوف ہے، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ 5 کا نوٹ کون ہے، 10 کا نوٹ کون ہے، ایسا ہے، ایسی عقل ہے اس کی۔ اب ایسے کو ماتوہ کہا جاتا ہے۔ اگر ماتوہ بچہ بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اگر وہ خود مالک نصاب ہے وہ تو اس کا جو سرپرست ہوگا اس کی طرف سے نکالے گا، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو جو اس کا باپ ہے وہ نکالے گا، باپ نہیں ہے تو باپ کے قائم مقام دادا ہے وہ نکالے گا۔ زکوٰۃ یا صدقہ فطر نکال کے آپ نے رکھ دیا، مگر مسکین کو آپ نے دیا نہیں تھا کہ چور اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ ابھی فون آیا ایک صاحب کے ہاں کہ حضرت 5000 روپے ہم نے زکوٰۃ کا نکالا تھا، گھر میں رکھ دیا تھا اور چوری ہو گیا۔ میں کہا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی،
اب دوبارہ آپ زکوٰۃ ادا کیجیے، کیونکہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ کسی غریب اور مسکین کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ آپ نے غریب کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اگر غریب سے کوئی چھین لے کے چلا جاتا ہے تو آپ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوا، کیونکہ آپ مالک بنا چکے تھے۔ یہ فطرہ ہوتا کس لیے ہے، کیوں واجب ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سے ایسے کام بھی اسے سرزد ہو جاتے ہیں جو روزے کی حالت میں اور زیادہ برا ہے۔ جو بھی کسی مسلمان کو گالی دینا برا ہے، غیر محرم پر یوں بھی نظر ڈالنا برا ہے، کسی سے حسد و بغض کرنا یوں بھی برا ہے۔ لیکن روزہ رکھ کر آدمی اگر یہ افعال شنیعہ کرتا ہے تو روزے کا کمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، صدقہ فطر اس کمی کی تلافی کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کے نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، اب اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے، سجدہ سہو کر لیجئے، نماز کا نقصان ختم ہو گیا۔ تو ایسی روزے کی حالت میں آپ نے کوئی ایسا فعل یا ایسا قول کیا جو روزے کی حالت میں سخت برا ہے، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو روزے میں نقصان تھا اس نقصان کی یہ تلافی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غرب و مساکین کے کھانے کا اسلام نے ایک نظم کر دیا۔ صحابہ کرام کی آیت کریمہ کیا تھی؟ اچھا، صدقہ فطر کے تعلق سے ایک بات اور سمجھ لیں آپ، عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو نکال دینا مستحب ہے۔ آپ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں آپ صدقہ فطر کو، رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی قضا نہیں ہوتا، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، مگر مستحب کیا ہے؟ عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو آپ ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب عید قریب آتی تھی تو لوگ اپنے صدقات کو نکال کر مسجد نبوی میں لا کر جمع کرتے رہتے تھے۔ صحابہ نے، کسی نے کھجور لا کر دے دیا، کسی نے جو لا کر دے دیا، کسی نے گیہوں لا کر دے دیا، کسی نے انگور لا کر دے دیا، کسی نے کشمش لا کر دے دی، وہ سب مسجد میں جمع ہوتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تھا کہ جب تک یہ صدقات کا مال مسجد میں ہے اس کی حفاظت آپ کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں صدقات کے مال کی حفاظت پر مامور تھے کہ ایک شخص آیا اور چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چراتے ہوئے دیکھا تو اس کی کلائی پکڑ لی۔ جب اس کی کلائی پکڑی تو وہ گھجانے لگا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پریشان حال تھا۔ صحابہ انتہائی کریم اور رحم دل ہوتے تھے۔ اس کا واویلا سنا، اس کی غربت سنی تو اسے چھوڑ دیا۔ یہ رات میں واقعہ ہوا۔ صبح کے بعد جب سرکار نماز فجر سے فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ گزشتہ رات میں تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ آج لوگ نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ہوا، کیا ہوگا؟ جو ہو چکا اسے ماکانہ کہا جاتا ہے، علم ماکانہ۔ جو ہوگا اسے جان لینے کا علم ما یکون کہا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے رسول کو علمی ماکان یعنی حضور کی بعثت تک جو کچھ دنیا میں ہو چکا تھا اس کا بھی علم دے دیا تھا، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کا بھی علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔
سرکار نے فرمایا ما فعل اسیرک البارح، ابو ہریرہ وہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضور کیا بتائیں؟ وہ گڑگڑانے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ ابھی غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا نبی نے یہ بھی بتایا، اور فرماتے ہیں وہ آئے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی وزیر اشرف، الماری میں وہ پیسہ بند کر دیتے تھے، زیور رکھتے تھے، غائب ہو جاتا تھا، بہت پریشان تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چور ہوتے ہیں جنہ، وہ آپ کے مال کو غائب کر دیتے ہیں، اور آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے لیا ہوگا، بہو نے لیا ہوگا، بہن نے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیاطین چوری بھی کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آئے گا پھر آئے گا۔ اب حضور نے فرمایا کہ آئے گا، تو اب صحابہ تو حضور کے ارشاد پر یقین رکھتے تھے، پورا یقین تھا کہ جب نبی فرما دیا تو ضرور آئے گا۔ تو آج اور چاق و چوبند ہو کر کے صدقات کی حفاظت کرنے لگے، اور وہ آیا۔ پھر جب پھر آیا تو ابو ہریرہ نے اس کا کلائی پکڑ لی کہ تم ہم کہتے ہو کہ نہیں آئیں گے، پھر آئیں گے تم؟ اچھا آج چھوڑ دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں آئیں گے۔ پھر صحابہ نے چھوڑ دیا، ابو ہریرہ نے۔ پھر سرکار نے صبح فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ کہا حضور بڑا رونے گڑگڑانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن سنو وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ دیکھیے ما کانا کا علم بھی نبی بتا رہے ہیں، ما یکون کی بھی خبر دے رہے ہیں، آئے گا۔ چنانچہ تیسرے دن ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، چلو نبی کی بارگاہ میں، تم روزانہ وعدہ کرتے ہو نہیں آئیں گے، مگر پھر چلے آئے۔ گڑگڑانے لگا، کہا سنو ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتے ہیں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے نا تمہارا بڑا فائدہ ہوگا۔ صحابہ نیکیوں کے بڑے حریص تھے، بہت لالچی تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کر لیں۔ کہا کیا ہے وہ عمل؟ تو اس نے کہا سونے سے پہلے بستر پر جب جاؤ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو۔ اگر تم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا، اور شیطان صبح تک تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر موت ہو جائے گی اس دن تو تمہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو صدقہ رمضان میں سے پہلے بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، اس کے بعد بھی، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آسمان و زمین کے درمیان اس وقت تک کے معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے بہرحال صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر عیدگاہ میں جانے سے پہلے نہیں نکال سکے، دوسرے دن نکالا۔ اب سائر سلام میں کمی پیدا ہو گئی تھی، تو اس ثواب کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک غلام آزاد کیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ نہیں نکال سکا تھا، آج نکالا ہے تو میں نے جو کمی پیدا ہو گئی اس کی تلافی کے لیے غلام بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے غلام تم نے آزاد کر دیا، مگر عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنے کا جو ثواب تھا وہ ثواب تھوڑی ملے گا، اس لیے یہی چاہیے تھا کہ تم عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دو۔ صدقہ فطر کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے، مالک نصاب ہے آدمی اور اس پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، چاہے آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر وہ معذور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تب تو شریعت نے حکم دیا جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کرے۔
لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو بھی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے اگر وہ مالک نصاب ہے تو۔ ہمارے سید معروف صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس اعتکاف کے لیے جو سنت موقدہ ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ ابھی ایک جگہ سے فون آیا، حضرت یہاں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے ایک آدمی کو مزدوری پہ رکھ لیا ہے اور کہا تم اعتکاف کرو، ہم تمہیں مزدوری دے دیں گے۔ اعتکاف عبادت ہے، اس پر مزدوری لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی آدمی کو مزدور بنا کر آپ اعتکاف میں بٹھا دیں گے۔ اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اعتکاف سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا اعتکاف کی حالت میں، عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس ایک دن کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ پروردگار عالم ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بار بار اس ماہ مقدس کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔